تیری بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ برادران اسلام اور محترم سامعین، میں نور اور متبرک محفل میں متبرک قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کروں۔ میں اس کا چشمہ رشد، ہدایت اور منبع حکمت اور شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد اقبالی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، ہمیں نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغیر سماعت فرمائیں گے، اللہ میں احکام قرآنیہ کی معرفت فرمائیں، آمین۔ جب اہل مکان نے قرآن کریم کو کلام کے خطاب سے نہیں نوازا اور معززہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، رب کائنات نے تمام فضائے عرب و بلغا عرب سے تحقیق اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن میں جیسی ایک چھوٹی آیت بھی ملا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں ثابت ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقطہ پوچھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ترجمہ، اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو تو جو ہم نے اپنے بندے مومن پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی آیت پیش کر دو۔ فضائے عرب نے لاکھ کوشش کی لیکن آخر میں عاجزہ کا جہاد کیا۔ جب ابن کیس جربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے الکوثر کی صورت بابک کا باپر دیکھا تو پکار تھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں، سیدان اسلام۔ آئیے میں آپ حضرات کو عزت قرآن سناتی ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ آدمی ہے یا نیک بخت ہے، یا صادق ہے یا کاذب ہے، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں۔ اگر وہ صحیح ہے تو وہ سب سے بھی صحیح، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ بھی بد۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالے تو اس سے پہلے ہم سب سے پہلے قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا تعلق نظر آتا ہے۔ جو رب کائنات، جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر کھڑا مہربان ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے جو اس کا منکر ہے، وہ شیطان ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوتا۔ لہذا پتا چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے ارفع ہے، تو قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں تو قرآن کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے۔ لوح محفوظ جو تختی ہے، جو عرش کے اوپر ہے، غور کرے جو عرش کے اوپر ہے، جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ علاوہ عرفہ سے کے لیے علاوہ عرفہ مقام میں تجویز کیا گیا ہے، وہ لوح محفوظ ہے۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے۔ لوح محفوظ جو تختی ہے، تیسرا تعلق نظر آتا ہے۔ حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن کے رسول کریم نے خطاب دیا، قوت والا، عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا کہا، جس کے بارے میں قرآن نے ذی قوت عند ذی العرش مقیم، سب کا معنی ہوا۔ وہاں کا معتبر کہا، اس فرشتہ میں کوئی فرشتہ فضیلت سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب شعور میں کام بدلنا ہوگا، اب شعور میں کوئی کام بدلنا ہوگا، جس میں گردش نہ ہو، وہ جام بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت قرآنیہ اور تعلیمات اسلامیہ کو اپنا رہبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔